اس کے مٹانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی خیر خواہی ہے کہ کہیں اور جاؤ گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے اور پریشان ہوگے اور کوئی کامیابی نہیں ملے گی، پریشانی پریشانی ہوگی۔ خیر خواہی تمہاری اس دین کے اندر، عزت صرف اس دین کے اندر۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والے کے لیے ہے۔ یہ عربی زبان کے الفاظ اس کو حصر کہتے ہیں، حصر صرف ان کے لیے، اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں تو عزت کے دعوے کرنا ہو تو اسے دھوکہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اب میں عزت میں آ گیا، عزت مجھے حاصل ہو گئی، فلاں عہدہ فلاں منصب مل گیا، اتنی جاگیر مل گئی، فلاں مقدمہ میں کامیاب ہو گیا، فلاں چیز میں اب یہ عزت مل گئی، وہ تو عزت ہے ہی نہیں ان چیزوں میں۔ یہ تو ایسے ہی ہے۔ عزت اللہ نے جو رکھی ہے وہ دین کے اندر رکھی ہے، اور کسی جگہ ہے ہی نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حرم تشریف لائے طواف کے لیے، اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ اب اس کے ساتھ آدمی وہ بھی طواف کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں دے رہے، اس کے ساتھ جو آدمی تھے لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں، ایک طرف ہو جاؤ، اس کو راستہ دے دو، طواف کرے، حجر اسود کا بوسہ لے لے، کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مجمع سارا ایک طرف، ان کو راستہ دیا، وہ آئے، آرام سے حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کرنا شروع کر۔ اب اس کے ساتھی اس کو پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے؟ تیرے لیے تو ہمیں اتنے دھکے دے رہے ہیں، لوگ راستہ نہیں دے رہے، اور یہ آئے ہو، کسی کو دھکا نہیں دیا، خود لوگوں نے راستہ دے دیا۔ تو وہ جانتا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ ایک شاعر تھا وہاں، اس نے کہا تو نہیں جانتا ان کو؟ یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جس کو عرب جانتے ہیں، جس کو عجم جانتے ہیں، جس کو حل جانتا ہے، جس کو بیت اللہ جانتا، حرم جانتا ہے، اور جس کو بیت اللہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عزتیں اللہ نے کس میں رکھی ہیں؟ دین کے اندر رکھی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، اب اتنے بڑے خاندان کے آدمی لوگوں کی ایسی خدمت کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پر دیکھا ایسے بوریاں اٹھانے کے نشان جیسے مزدور کے نشان ہوتے۔ بوریاں تو ان نے اٹھائی نہیں، یہ سادات میں سے کہاں ان نے یہ کام۔ اب اس وقت تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیسے نشان پڑے ہوئے جسم پر۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ کئی گھرانے ایسے نکلے کہ جن کے دروازوں پر رات کو یہ اپنی کمر پر اٹھا کر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بوریاں اٹھا کر ان کے دروازوں پر رکھ کے آ جاتے تھے۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان گھروں کے وہ رات کو پہلے سوئے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو باہر بوری پڑی ہوئی ہے، سامان کی چیزیں پڑی ہیں کھانے کی۔ اب وہ چیزیں کوئی نہیں، اب پتہ چلا کہ وہ جو سامان پہنچانے والے تھے وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ۔ تو دین کے اندر اللہ نے عزتیں رکھی ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بغداد تشریف لائے، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور یہ بھی ایک نیک دل، ایک سال خود حج پہ جاتا، ایک سال 200 کئی علماء کو ان کے خاندانوں کے ساتھ پورا خرچہ ان کا برداشت کرتا، اور بھی نیکی کے کام۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بھی ہیں، حدیث کے امام، فقہ کے امام، 6 مہینے حدیث کی خدمت میں، 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد میں، اور ایسے تقوی اور پرہیزگاری والے ایک آدمی سے قلم لیا، جسے لکھنے کے لیے آدمی مانگ لیتا قلم ذرا دینا، اور بھول گئے اپنے پاس، اپنے ملک واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ سفر کیا اس کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ ان کا تو نہیں، یہ تو امانت ہے، جس کا قلم ہے اصل اس کا ہے، کوئی بات نہیں قلم کیا، اور اس سے معلوم کتنے کا قلم ہو۔
لیکن پورا اپنے وطن سے سفر کر کے ان کے ملک اس قلم کو پہنچانے کے لیے آئے کہ یہ امانت ہے میرے پاس، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، پورا قلم واپس کر کے آئے۔ ایک فرمانے لگے ایسے دل کے سخی کھجوریں کافی آئیں کہ جو جتنی کھجوریں کھائے گا اتنے درہم ان کو دیے جائیں، کھجوریں بھی کھاؤ درہم بھی۔ اب یہ جب بغداد تشریف لائے تو ایک مجمع ان کے استقبال کے لیے سواریوں پر پیدل گرد و غبار اٹھا اور انہیں چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینے والا وہ مجمع جب اس نے یرحمک اللہ کہا تو ایک شور اٹھا، ہارون رشید کی بیوی گھر میں یہ کیسے شور ہے، کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی حکومت کے خلاف؟ آدمی بھیجے تحقیق کے لیے، تحقیق کر کے آئے، پتہ چلا کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں تو یہ مجمع ایک ان کے استقبال کے لیے گرد و غبار وہ ہے، اور انہیں چھینک آئی تو انہوں نے جو الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں مجمع نے یرحمک اللہ کہا۔ اتنی کثرت سے وہ مجمع تھا کہ ان کی یہ آواز ہے، تو اپنے خامد سے کہنے لگی حکومت تمہاری ہے یا ان کی ہے؟ اگر ہے کوئی ساری تو وہ تمہاری ہوگی، دلوں کی حکومت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی۔ تو عزت جو اللہ نے رکھی ہے وہ صرف اور صرف دین کے اندر رکھی ہے۔ کوئی بھی ہو دین کے مطابق اس کی زندگی ہے، اللہ اس کو دنیا کی بھی عزتیں نصیب فرماتے ہیں، آخرت کی بھی عزتیں نصیب فرماتے ہیں، اور ہر قسم کی ذلتوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ محبت اللہ نے دین کے اندر رکھی۔ جب آدمی دین پر چلتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ اور آگے بڑھتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اللہ پاک فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، اب لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اور قبولیت اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کسی چیز کے خرچے کی ضرورت نہیں، وہ باقی ساری غرضیں ہیں، محبت نہیں۔ آج جس کی غرض پوری ہو رہی ہے وہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، غرض پوری نہ ہو تو بیوی بچے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی غرضیں پوری نہ کرو وہ بھی منہ موڑ دے گا کہ یہ تو کہیں نہیں، اپنی غرض کے لیے وہ نام رکھ رکھا ہے محبت ہے، بڑا آپ سے تعلق ہے، پیچھے ساری غرضیں۔ محبت جو خالص ہے وہ صرف دین کی بنیاد پر ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے آسمانوں سے اتاری جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں رکھی جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو بزرگو، اللہ نے یہ جو دین نصیب فرمایا، سراسر خیر خواہی، ہر موقع کی کامیابی، اب یہ چیز انسانیت کو نصیب ہو جائے۔ جیسے عرض کیا کہ انسانیت اپنے استعمال کو ٹھیک کر لے، جیسے دنیا کی مشینوں کے استعمال میں پوری احتیاط سے چلتا ہے، اپنے بارے میں بھی پوری احتیاط سے چلے کہ یہ وہ ہدایت نامہ اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی ہوگی، ہر موقع پر یہ کامیاب ہے۔ اس میں اس نے اپنی 3 چیزوں کا استعمال ٹھیک کر لے، بنیادی چیزیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آگے کتاب کن لوگوں کی رہنمائی کرے گی؟ جن کے اندر تقویٰ کی صفت ہوگی، اور تقویٰ کی صفت کس بنیاد پر ملے گی؟ 3 چیزوں کا استعمال ٹھیک کر لے، اس کو تقویٰ کی دولت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے عرض کیا دین ہمارا دین فطرت ہے، الدین یسر، ہر چیز اس کی آسان ہے، اس کے مطابق چلنا آسان، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں اس کے خلاف چلنا پریشانیوں کا ذریعہ ہے۔ جسے جانتے ہیں آپ سب کے تجربے ہیں، یہ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اب سچ بول رہا ہے، تاجر ہے، تجارت کو فروغ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتبار اس پر قائم ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر یہی سچ بولنے والا جھوٹ بولنا شروع کر دے سارا اعتبار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ دین ہے، سچ بولے گا تو یہ کامیاب، جھوٹ بولے گا تو یہ ناکام ہوگا۔ غیبت اللہ نے اس سے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اب یہ غیبت کیا ہے؟ اب اللہ کو حکم توڑا، اپنی مرضی پر اس نے زبان کو استعمال کیا، اپنے جسم کا استعمال غلط کیا اس نے، اب اس غیبت سے دشمنیاں پیدا ہو، گھر اجڑ جاتے ہیں، بنیاد کیا بنتی ہے؟ جدائیاں ہو جاتی ہیں، کیا بنیاد بنی؟ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا بنیاد بنی؟ یہ زبان کی بول، یہ غیبت ہے۔ تو وہ ساری تباہیاں اس دین کو جو اللہ نے رحمت کا ذریعہ، خیر خواہی کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری تباہیاں آتی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، روزانہ کے تجربے، جہاں بھی اللہ کا حکم ٹوٹا تباہیاں آئیں، جہاں اللہ کا حکم پورا ہوا وہاں پر خیر و برکتیں ہوتی۔ فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں، اللہ پاک آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھولتے، زمینوں سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھولتے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا، عارف والا کے علاقے میں، تو وہاں اجتماع تھا، وہاں کے ایک گاؤں کا بتایا، ایک عالم اللہ والے، انہوں نے محنت کی، کوئی 20-25 سال تک جمعہ پڑھایا وہاں، اور ان لوگوں کے اوپر ایک محنت کی، محنت کر کے ان بستی والوں کا یہ حال کہ ایک جماعت گئی چند سال پہلے تو تہجد کے وقت ان کی مسجد میں 300 آدمی موجود تھے، گھروں میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، دین سیکھ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے 1 ایکڑ سے مکئی دوسروں کی 40 من ہو رہی ہے، ان کی 120 من ہو رہی ہے۔ دنیا میں اللہ پاک دکھا دے، دور کی چیزیں نہیں، کہ جہاں بھی یہ دین آیا خیر و برکتیں وہاں نازل ہو گئی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس سے جدا ہے ہی نہیں۔ کامیابی اور عزت، محبت اور الفت دین کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی جیسے اس سے جدا ہوئی، اس کے مزاج میں ہے یہ چیز۔ ہاں یہ ہے کہ دین زندگیوں میں وجود میں آ جائے، وہ حقیقت میں وجود میں آ جائے، اس میں پہلی چیز دل کا استعمال، یؤمنون بالغیب، کہ غیب کے اوپر ان کا یقین، غیب کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو تقوی نصیب ہوگا، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ نے ایسی دولت نصیب فرما رکھی ہے کہ نماز کے صحیح ہونے سے انسان کا پورا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نماز میں سر سے لے کے پاؤں تک یہ اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ جیسے حکم ہے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کا، حکم ہے قرآن پڑھ رہا ہے، سجدے میں قرآن نہیں پڑھتا، اتحیات کی جگہ پر قرآن نہیں پڑھتا، جیسے حکم ہوتا ہے ویسے زبان کو استعمال کرتا ہے، سجدے میں نگاہ رکھنے کی جگہ اور، کھڑے ہو کر نگاہ رکھنے کی جگہ اور، اتحیات میں نگاہ رکھنے کی جگہ اور، ہاتھوں کے باندھنے کا طریقہ، ہاتھوں کے رکھنے کا طریقہ، کھڑے ہونے میں اور رکوع میں اور ہے، جیسے اس کو حکم ہو رہا ہے اپنے جسم کو استعمال کر رہا ہے، فرضوں میں بھی لگا ہوا ہے، واجبات کو بھی پورا کر رہا ہے، سنتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، مستحبات کو بھی ایک نماز کے اندر یہ سارے احکامات کو پورا کر رہا ہے۔ نماز کے اندر ان سارے احکامات کو جو پورا کر رہا ہے تو نماز کے بعد بھی یہی اس کے ساتھ احکام ہیں، کہیں فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، کہیں مستحب ہے، تو اس کے جسم کا استعمال پھر ٹھیک ہو جاتا ہے جب نماز میں اس کا استعمال ٹھیک ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامه الصلاه فمن صلحت صلاته صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا، اللہ کے حقوق میں، ہاں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خون کا ہوگا، وہی ناحق خون تو نہیں کیا۔ اللہ کے حقوق میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز صحیح و درست نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح و درست نکلیں گے، جس کی نماز خراب اور فاسد ہوئی
اس کے باقی اعمال بھی خراب اور فاسد۔ نماز کے عمل کو اللہ نے ایک تاثیر بخشی، مستقل اس کا اثر ہے، اس کے اوپر محنت ہو جائے پورے یقین کے ساتھ کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی اس وقت ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کی طرف آنے میں ہے، اس کا پورا 100% یقین، اس یقین کے ساتھ نماز کو بنایا۔ اب نماز بنی تو اس کی زندگی بن گئی۔ اور تیسرا اس کا استعمال مال کا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ان کو عطا کیا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 استعمالات کہ دل کے استعمال میں اس جگہ پر تو مختصر ایک اور آیت میں 5 دل کے استعمال بتائے کہ یہ 5 دل کے استعمال ٹھیک ہو جائیں، جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے، مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے، تو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جن کے یہ 3 استعمال ٹھیک ہو گئے وہ سچے ہیں اور وہی تقوی والے ہیں۔ ان کو تقوی مل گیا، اب تقوی کی وجہ سے اللہ پاک اس اپنے کلام پاک کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ ہدی للمتقین، اب ان کے لیے رہنمائی ملے گی، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا، زبان کو کیسے استعمال کرنا، پوری زندگی اس قرآن کی ہدایت کے مطابق ہوگی ساتھ۔ کہ دل کے 5 استعمال کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں ہوا کہ آپ نے سب کچھ اسی کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ کامل نیکی تو یہ ہے کہ اپنے اس دل کے استعمال کو ٹھیک کر لو اور اپنے جسم کا استعمال ٹھیک کر لو اور مال کا استعمال ٹھیک کر لو۔ دل کے استعمال میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہو۔ وہ جو مغیبات ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے غیب کی، اللہ کی ذات پر، کہ جو کچھ آج مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس مخلوق کا اپنا ذاتی فعل کچھ بھی نہیں، نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، جو کچھ کرنے والے ہیں وہ صرف ایک اللہ ہی۔ اس مخلوق بیچاری کا تو وجود ہی نہیں تھا، یہ تو موجود ہی نہیں تھی، جتنے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہم موجود ہی نہیں تھے۔ یہ انسان کیا فخر کرے گا کہ میں یوں کر دوں گا، یہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ایسے ہر مخلوق اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، اللہ نے اس کو وجود بخشا تو وجود میں آئی اور وہ چیز موجود ہو گئی۔ اب آگے اس میں جو نفع نقصان نظر آ رہا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ جب تک چاہیں گے اس سے وہ ہوگا، جب چاہیں گے اس کے خلاف اس کا اثر دکھا دیں، جب چاہیں اس کے اثر کو ختم کر دیں۔ آج جو اتنا بڑا یہ سورج کی ٹکیا نظر آ رہی، اب اس سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی فعل نہیں، اللہ نے اس کے اندر یہ روشنی رکھی ہے تو یہ روشنی پہنچا رہا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہو جائے ایک کنکری کے اندر یہ ساری روشنی اور طاقت رکھ دیں تو اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ سورج ہوگا تو کرے گا نظام۔ اللہ پاک ایک کنکری کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ سکتے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ سارا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، لپیٹ کر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ جو اس کا نظام چل رہا ہے ایک دن آئے گا یہ طلوع نہیں ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہو جائے، انسان پریشان، حیوان پریشان، سورج طلوع نہیں ہو گیا، روزانہ تو اپنے وقت سے کبھی آگے پیچھے ہوا نہیں کہ ہزار لاکھوں سالوں سے کبھی اس کی رفتار میں فرق نہیں پڑا۔ آج کیا ہو گیا؟ طلوع نہیں ہو رہا، رات لمبی ہو جائے گی، حیوانات بھی پریشان، انسان بھی پریشان، گھروں سے باہر نکل آئیں گے، کیا ہو گیا؟ سورج نہیں نکل گیا، اس کی اپنی طاقت تو نہیں ہے نکلنے میں۔ روزانہ اللہ کے دربار میں یہ سجدہ کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے تو یہ طلوع ہوتا ہے، اجازت ایک دن نہیں ہوگی یہ طلوع نہیں ہوگا، پھر جو اجازت ہوگی تو مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، آئے گا کچھ اوپر آ کر پھر مغرب کی طرف واپس جائے گا اور پھر اپنی جو اس کی پہلے سے اللہ نے ترتیب رکھی مشرق کی طرف سے طلوع ہونا وہ ہوگا۔
تو ساری کائنات کا یہی ہے، جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل نہیں، اللہ کی طرف سے۔ روزانہ ایسے تجربے بھی ہمیں ہو رہے ہیں، آج ایک چیز سے ہوتا ہوا نظر آیا، کل نہیں ہو رہا، ایک دوائی استعمال کیا آج فائدہ ہوا، کل نہیں ہو رہا، ایک کو فائدہ ہوا نہیں ہو رہا۔ ایک ہی کھانا سب کھا رہے ہیں، ایک ہی گھر کے افراد، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی، سارا ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھا وہی کھانا کھا رہا ہے، لیکن جوان کو اور بچے کو تو اس سے طاقت مل رہی ہے، بوڑھے کی طاقت نہیں بڑھ رہی۔ اگر کھانے میں طاقت ہوتی تو بوڑھے کی بھی طاقت بڑھاتا، ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کھانے کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے کہ کھانا کھاؤ گے فلاں چیز استعمال کرو گے تو طاقت ملے گی، اللہ کے حکم سے طاقت۔ جس کے بارے میں حکم ہوتا ہے اس کو وہ چیز طاقت پہنچائے گی، جس کے بارے میں حکم نہیں ہوتا وہ طاقت۔ یہ لقمہ پوچھتا ہے کیا اس کی صحت کا ذریعہ بنے، بیماری کا ذریعہ بنے، ہر چیز وہ پوچھ کے چلتی ہے، پورا ایک نظام ہے اللہ کا۔ تو اللہ کی ذات عالی پر ایمان، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان۔ آج کے دنوں کی اور زمانے کی کوئی اہمیت نہیں، جس کو ہم نے اہمیت دے رکھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت والا دن آ رہا ہے، 50,000 سال کا ایک دن آ رہا ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ یہاں کی ہر چیز عارضی، غیر مستقل، یہاں کا فقر غیر مستقل، یہاں کا غنا غیر مستقل، وہاں جو حالت بھی طاری ہو جائے گی وہ مستقل ہو۔ اس دن کی اہمیت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اولاد اپنی ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی اپنے خامد سے، خامد اپنے بیوی سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، تعلقات والے آپ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ جو آج گہرے تعلقات ہیں وہ سارے دشمن بنے ہوں گے، ایک دوسرے کو تانا دیں گے، تو نے میرا وقت ضائع کیا، تو مجھے غلط جگہ پر لے گیا، غلط مجلس میں لے گیا، میرے اعمال کو خراب کیا، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے یہ باقی رہے۔ وہ دن پیشی کا ہر ایک کا براہ راست اللہ پاک حساب لیں گے، بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی وکیل نہیں ہوگا، ساری چیزیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کہتے ہیں یہ کیسا نامہ اعمال ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، ہر چیز آنکھوں کے سامنے آئی۔ اس دن کی اہمیت، اس پر یقین، اس کا استحضار، اس کے تذکرے اتنے ہوں تاکہ دل کے اندر اس کا استحضار بیٹھ جائے۔ اور تیسری چیز دل کے اوپر محنت کرنے کی، والملائکہ، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ دنیا کے نظاموں سے دنیا نہیں چل رہی کہ فلاں ملک کا نظام، فلاں قسم کے نظام، فلاں کے ان ترتیبوں سے دنیا نہیں چل رہی۔ اللہ کا ایک مقرر کردہ نظام ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ، آدمی کے ایک ایک دانہ پہنچانے کے لیے فرشتہ مقرر، رات کو یہ سو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر، منہ کی حفاظت کے لیے مستقل فرشتہ مقرر، کہیں منہ کھلا ہوا ہو اور سانپ اندر نہ چلا جائے، جب تک یہ نظام مقرر ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ کی حفاظت کے لیے پیرا دینے لگے، کچھ خطرہ محسوس کیا، انہوں نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ یہ آپ کی حفاظت پیرے کے لیے کھڑے ہو۔ کہ کن سے پیرا دے رہے ہو؟ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ ہم تو زمین والوں سے بھی حفاظت پیرا دیں گے۔ کہا کہ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آسمانوں پر اس کے فیصلے نہ ہو جائے۔ تو پورا ایک نظام ہے، اس نظام غیبی پر ایمان لانا۔ اور چوتھی چیز والکتاب، کتاب پر اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم الہی پر کہ انسانی کا کامیابیوں کا ضامن اللہ والا علم ہے۔ انسانی علوم انسان کی کامیابی کے ضامن نہیں۔ انسانی علوم کا خلاصہ
چیزوں سے ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے، چاند سے یہ ہوگا، پانی سے یہ ہوگا، آگ سے یہ ہوگا، مٹی سے یہ ہوگا، یہ سارا خلاصہ ہے۔ حالانکہ اس سب کی نفی لا الہ الا اللہ ہوتا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کے علوم جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر اتارے، سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین، آپ کو سارے علوم اللہ نے عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ 50 مرتبہ ان پر وحی اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 48 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ جو مبارک زمانہ ہے، 24,000 مرتبہ اللہ نے وحی کو اتارا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو وہ دیا جو پہلوں کو دیا، اور اللہ نے آپ کو وہ دیا جو پہلوں کو نہیں ملا۔ ساری کامیابیوں کا ضامن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتہ آپ کے قلب مبارک میں لے کر آیا، کوئی باطل کسی چیز کا اس میں اثر نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں آگے پیچھے سے اس کے اوپر کوئی باطل اثر کر ہی نہیں سکتا، کوئی شکوک شبہات اس کے اندر نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو فرمایا وہی 100% حق اور سچ۔ اس علم کے اوپر ایمان لانا، اس کتاب کے اوپر ایمان لانا کہ یہ کتاب پہلی جو اللہ نے اتاری وہ اس زمانے میں تھی، اور یہ کتاب اس نے ساری ان کو منسوخ کر دیا۔ اب جو چلے گی، اب جو کامیابی ملے گی وہ اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کوئی پہلی کتابوں کا کوئی صحیفہ ملا، بڑے خوش ہوئے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں گے، خوش ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں آئے، پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے بدل رہا ہے، تو یہ تو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا، ادھر دیکھو، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم نبیوں میں سے صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ نے بڑے بڑے معجزات ان کو نصیب فرمائے، اگر وہ بھی آج تشریف لے آئیں تو ان کی بھی کامیابی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف میری اتباع۔ جب اتنے بڑے نبی کی کامیابی وہ بھی اس پر موقوف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، تو پھر ایرے خیرے کی کہاں کامیابی ہو سکتی؟ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ کا لایا ہوا علم ہے، اس نے سارے پہلے علوم کو منسوخ کر دیا۔ اب ہر ایک کی کامیابی کا راستہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ والنبیین، پانچویں چیز جو دل پر محنت کرنے کی، کہ شخصیتیں جو اللہ کے ہاں قرار پائیں، وجاہت والے جو قرار پائے، دنیاوی عہدوں اور منصبوں اور جاگیروں اور باغات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ہاں وجاہت والے انبیاء علیہ السلام۔ قارون کے پاس خوب مال تھا، لیکن اللہ کے نزدیک ذلیل ترین انسان شمار۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں، جھونپڑی ہے، لیکن فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجاہت والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قارون وجاہت والا نہیں، فرعون وجاہت والا نہیں، عزت والے اور وجاہت والے انبیاء علیہ السلام۔ تو شخصیتیں جو اللہ کے ہاں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، اور سب سے بڑی شخصیت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار۔ اب ان کی شخصیت پر ایمان لے کر آنا، یہ دل کے اوپر محنت کر کے دل کا رخ ٹھیک کر لے، دل کا استعمال ٹھیک کر لے۔ اب اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال جیسے عرض کیا، اسی آیت میں آگے فرما وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اس مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پہلے پاک کرتا ہے، پھر اس پاک مال کو مزید خرچ کرتا ہے۔ صرف نہیں کہ زکوٰۃ ہی ادا کرے، اور بھی
فقراء، یتامہ، مساکین، بیواؤں پر، حاجت مندوں پر اس مال کو لگانا۔ فرماتے ہیں کہ مال یہ اللہ نے دیا اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کی، اپنی جان پر ہی خرچ کر لینا، اپنے ہی کر لینا، یہ تو حیوانیت ہے۔ حیوان اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، اس کو تو اللہ نے دیا یہ دوسروں کا گھر بنائے، دوسروں کے اوپر خرچ کرے، دوسروں کی ضرورتوں کو۔ اب یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، اپنے بارے میں یہ لوگ فکر مند رہتے تھے، باوجود ہے کہ ان کو خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں، تو فکر لگ گئی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خلیفہ ہوں، اس آپ کے طریقے پر چل رہا ہوں یا بادشاہوں کے طریقے پر۔ تو انہوں نے صحابہ کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھا، ایک نہ خود اپنے آپ کو میں تو ٹھیک ہی ٹھیک ہوں، ہر آدمی کہہ رہا ہے۔ ان کے سامنے مسئلہ رکھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ نہیں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو فرمایا کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی اور خرچ اپنی مرضی کے مطابق، اور جس کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہ خلیفہ ہے۔ تو آپ کی آمدنی اور خرچ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آپ خلیفہ ہیں۔ ہمارا محترم دوستوں کو یہ چیز کہ استعمالات ہم دیکھیں کہاں ہو رہے ہیں، ہمارے دل کہاں ہے، جسم کا استعمال کہاں ہے، مال کا استعمال کیسا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، انسانیت کے رخ کو پھیرا۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے یہ استعمال ٹھیک ہو جائیں اور اس کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے اور قرآن سے وہ پوری راہبری اور رہنمائی حاصل کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور ایک یہ کہ پوری انسانیت کامیاب ہو جائے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ کام آنے والی انسانیت کے لیے کون راہبری کرے گا؟ اللہ نے اس امت کو یہ مبارک محنت نصیب فرمائی ہے کہ جہاں اپنے تقوی کی فکر، اپنی زندگی کی فکر، وہاں پوری انسانیت قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر کہ اللہ پاک ان کو یہ تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ محنت جب تک امت کرتی رہی، اللہ پاک نے اس کو دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اپنا ایمان بھی ترقی پر اور اعمال کی حقیقت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ جب سے اس میں کمی آئی، دوسروں کے لیے بھی دروازے بند، اپنے اعمال کے اندر بھی کمیوں اور نقصانات پیدا ہو گئے۔ محترم دوستوں بزرگوں، آج یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس سے بڑی کوئی شرافت کی بات نہیں، عزت کی بات، فخر کی یہ نسبتیں ہماری۔